بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز. صدر پاکستان عارف الوی کے بیان کے بعد پاکستان میں ایک بار پھر آئینی بحران جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. صدر پاکستان عارف الوی کا کہنا ہے کہ 9 اپریل کو پاکستان میں الیکشن ہوں گے اور انہوں نے سمری جو ہے حکومت اور الیکشن کمیشن کو بھجوا بھی دی ہے اور اس حوالے سے اعلان بھی کر دیا ہے. صدر پاکستان عارف الوی کے اس اقدامات کے بعد سابقہ گورنر رفیق رجوانہ کا کہنا ہے کہ صدر پاکستان عارف الوی نے آئین کے آرٹیکل 218, 219 اور 220 کی خلاف ورزی کی ہے. الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے جس میں صدر پاکستان کی جانب سے مداخلت کی گئی ہے. کیا حکومت پاکستان یا عدلیہ اس حوالے سے صدر پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے ہیں یا نہیں؟ صدر پاکستان عارف الوی جو ہیں اس وقت صدر پاکستان کی بجائے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے رہنما کے طور پہ کام کر رہے ہیں، جس سے پورے پاکستان کی پوری دنیا میں جگ ہنسی ہوئی ہے. لیکن ان کو اپنے عہدے اور وقار کا بھی خیال رکھنا چاہیے. دوسری جانب صدر پاکستان کے حوالے سے یہ جو بیانات آ رہے ہیں کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے گا یا ان کی یہ حیثیت نہیں ہے یا اس طرح کے جو بھی بیانات ہیں، یہ بھی پاکستان کی جگ ہنسی کے برابر ہے. تو ان لوگوں کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صدر پاکستان 2/3 اکثریت کے بغیر ہٹائے نہیں جا سکتے، نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور آئینی صورتحال ہے جس سے صدر پاکستان عارف الوی کو تبدیل کیا جا سکے. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ آخر کار عمران خان کو آج عدالت میں پیش ہونا پڑا اور مسلم لیگ نون سمیت پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک بار پھر عمران خان کو لاڈلا قرار دیا اور عدالت کی طرف سے ریلیف دینے پہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ کون سا فیصلہ ہے جس پہ عمران خان کو وارننگ دے کے چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ آئندہ نہیں کریں گے. جیسے کوئی بچہ ضد کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آئندہ یہ شرارت نہیں کرے گا تو اس لیے تمہیں معاف کیا جا رہا ہے. دوسری جانب صدر پاکستان عارف الوی کی جانب سے جاری کی گئے بیان اور سمری کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا بھی رد عمل جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. الیکشن کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے اور صدر پاکستان کی جانب سے جو الیکشن ایکٹ 2007 کے سیکشن اے کے تحت 9 اپریل بروز اتوار پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کرانے کے جو بیانات ہیں یا سمری ہے، اس حوالے سے انہوں نے اجلاس بھی بلا لیا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی اس میں فیصلہ ہوگا اس کو صدر پاکستان کی سمری کو زیر بحث لایا جائے گا اور آئین کے مطابق اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات دیے جانے کے بعد حکومت نے وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں کمل زمان نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. یہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ الیکشن بار بار ہوں. اگر اتفاق رائے نہیں پائی جا رہی تو عدالت جائیں، عدالت فیصلہ کرے گی. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی صدر کے بیان اور سمری کو آڑے ہاتھوں لیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر کے پاس الیکشن کرانے کی سمری تیار کرنے کی حیثیت نہیں ہے. انہوں نے تھوڑے سے سخت لفظ بولے تھے، لیکن میں کیونکہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک اپنی جرنلزم کی جو زبان ہے اس کو استعمال کریں، تو ہم اس کو تھوڑا سا نرمی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ ان کے پاس آئینی طور پہ یہ اختیارات یا حیثیت نہیں ہے، نہ ان کا یہ کردار ہے کہ وہ الیکشن کروا سکیں. ٹھیک ہے جی. اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج لاہور میں عمران خان کی عدالت میں پیشی کے حوالے سے لاہور کا انٹرنیٹ اور نیٹ ورکنگ بھی کافی جو ہے پرابلم کرتی رہی ہے اور لوگوں کو پورا دن اس حوالے سے ایشوز ہوتے رہے اور ٹیلی فون موبائل سروس جو ہے وہ بھی تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے جو ہے وہ آہستہ اور یعنی کہ سلو چلتی رہی ہے، بند ہونے کے قریب تھی. تو یہ تھی آج کی جو اہم خبریں. اور دوسری جانب عمران خان ایک بار پھر عدالت سے جو ہے ریلیف لینے کے لیے کامیاب ہو گئے ہیں.
اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں. میرے ٹی وی چینل احمد نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. پاکستان زندہ باد.